سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم بہت پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں وضو کے متعلق، اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق۔ ماشاءاللہ آج بھی ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی غفران بھائی، کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور کیا آج بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ بورڈ پر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے جی۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں وضو کے مستحبات۔ ٹھیک ہے، وضو کے کتنے مستحبات بتائیں گے آپ؟ میں آج آپ کو وضو کے 12 مستحبات بتاؤں گا۔ 12 مستحبات بتا رہے ہیں وضو کے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے تیار رہنا ہے وضو کے مستحبات سننے کے لیے۔ غفران بھائی آج آپ کو وضو کے مستحبات سنیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفان ہے۔ محمد عفان، جی عفان بھائی۔ عفان بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ مستحبات کیا ہوتا ہے؟ غفران بھائی پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے، تو مستحبات، تو یہ اتنا مشکل لفظ لکھ لیا ہے مستحبات، یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحبات یہ مستحب سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے نیکی کا کام کرنا، یعنی ہم مستحب کام کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ عفان بھائی آپ کو پتہ چلا مستحبات کا مطلب ہے نیکی کے کام، اچھے کام۔ ہم جو کام کرتے ہیں نا، اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو وضو میں بھی، یعنی وضو تو اپنی جگہ پر ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وضو میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، اگر اس کے مطابق، ان چیزوں کے مطابق وضو کریں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ان کا ہم دھیان رکھیں گے تو ہمارے وضو کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، ہے نا، ہمارے وضو کا ثواب ہمیں زیادہ ملے گا۔ تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ مستحبات جو ہے وہ نیکی کے اور ثواب کے کام کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ مکروہات ہوتے ہیں، ہے نا، کچھ مکروہات ہوتے ہیں، کچھ مکروہات کے بارے میں بھی بتائیں گے کچھ غفران؟ اگلے ایپیسوڈ میں مکروہات کے بارے میں بتائیے گا، جی، تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے بچیں نا جو مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچیں۔ اور آج تو ہم نے وہ چیزیں سیکھنی ہے جن کو ہم نے وضو میں کرنا ہے نا، وضو میں کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی مل سکے۔ جی، تو غفران رضا پہلے کیا بتا رہے ہیں، پھر کیا بتا رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے قبلہ رو، یعنی قبلہ رو ہو کر وضو کرنا، یہ بھی مستحب کام ہے۔ اور پھر اونچی جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی مستحب کام ہے۔ یعنی پہلا جو آپ نے بتایا وہ قبلہ رو ہو کر، قبلہ رو سمجھتے ہیں؟ جی، قبلہ رو کسے کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف منہ کرنا، استقبال قبلہ ہوتا ہے نا، جس طرح سے، تو یوں ہی قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفان بھائی اگر ہم لوگ وضو قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا؟ دیکھیں اب یہ ایک وہ ہو رہا ہے نا، کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے غفران، کہ بھائی نماز میں بھی استقبال قبلہ ہوتا ہے، وضو میں بھی قبلہ رو، تو کیا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی ہے؟ تو اگر جو ہے وضو قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں کیا تو کیا وضو نہیں ہوگا؟ وضو تو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ جی، تو پھر آپ نے یہاں پر لکھا ہے قبلہ رو، یہ تو مستحبات ہے نا، مستحبات ہیں،
یعنی نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط تھا، ہے نا؟ یہاں شرط نہیں ہے، وضو میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات بتائی غفران رضا نے، اونچی جگہ پر وضو کرنا، اونچی جگہ پر وضو کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ پانی آپ کی طرف نہ اڑے، پانی کے قطرے، پانی کا کوئی حصہ جو آپ وضو کر رہے ہو تو وہ پانی گر کر آپ کے اوپر نہ اڑ سکے۔ ایسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ آپ پانی سے بچ سکیں، جو پانی بہہ رہا ہے نا اس سے بچ سکیں۔ تو دیکھیں شریعت کے ارکان میں حکمت ہوتی ہے نا، جن کاموں کو سنت قرار دیا گیا یا مستحب قرار دیا گیا تو یہ سوچ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے بینیفٹس ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم سنت کے مطابق وضو کریں گے، مستحب کاموں کے مطابق وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا تیسرا آپ نے بتایا بیٹھنا، تو بیٹھ کر بھی یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں غفران۔ بیٹھنا یعنی بیٹھ کر وضو کرنا، یعنی بیٹھ کر وضو کرنا، کھڑے کھڑے بھی وضو تو ہو جائے گا نا، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے، دیکھیں کھڑے کھڑے وضو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، یہ مستحب کام ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، بلا وجہ کھڑے ہو کر وضو نہ کریں۔ اور پھر ہے پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا۔ ہاں نمبر 4، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ جی اس کا تھوڑا سا بتائیں، کیا کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ جیسے چہرہ دھو رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ بھی پھیریں، یہ مستحب کام ہے۔ جیسے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہاتھ کو بھی ہے نا، ہاتھ پر بھی ہاتھ پھیریں گے تو یہ بھی مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ہاتھ پر بھی ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عدیل رضا اتاری ہے۔ جی عدیل بھائی، غفران بھائی یہ اعضاء کا مطلب کیا ہے؟ اعضاء کا مطلب پارٹس آف باڈی۔ پارٹس آف باڈی سمجھتے ہیں؟ پارٹس آف باڈی، جسم کے جو حصے ہیں ہمارے الگ الگ، ہاتھ یہ ایک پارٹ آف باڈی ہے، یہ بھی پارٹ آف باڈی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا فیس ہے، چہرہ ہے، یہ پارٹ آف باڈی ہے۔ ہمارے جسم کے جو حصے ہیں نا ان کو پارٹس آف باڈی کہتے ہیں، اور انہی کو اعضاء بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عضو کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے اعضاء۔ اور جسم کے حصے، یعنی آپ جب وضو کرنے کے لیے ہاتھ کو دھو رہے ہیں، پاؤں کو دھو رہے ہیں، چہرے کو دھو رہے ہیں، تو یہ غفران رضا یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ہاتھ پھیریں، اس کو کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیریں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہے نا، اور وہ ہاتھ دھل رہا ہے، یا پاؤں رکھ دیا تو پاؤں دھل رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے ایسے کرتے ہیں، تو اس کی بجائے آپ ہاتھ پھیریں۔ اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا عدیل، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ صحیح طریقے سے دھل جائے۔ صحیح طریقے سے دھلے گا، شاباش بھائی، صحیح طریقے سے دھل جائے گا نا۔ آپ نلکے کے نیچے ہاتھ رکھ دو گے، پانی بہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح معنی میں آپ کے ہاتھ کو یا آپ کے چہرے کو یا پاؤں کو نہ دھو سکے، لیکن جب آپ اچھی طرح سے اعضاء پر آپ ہاتھ پھیرو گے تو اس سے امید ہے کہ وہ آپ کے جسم کا جو حصہ ہے، عضو ہے، وہ اچھی طرح سے دھل جائے گا، ہے نا؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک مستحب کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید کیا ہے غفران؟ اطمینان سے وضو کرنا۔ یہ کیا ہے اطمینان سے وضو کرنا؟ کیا ہے؟ یعنی سکون سے وضو کرنا۔ سکون سے وضو کرنا، بھلے آدھا گھنٹہ لگ جائے، نہیں، آرام سے وضو کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، پھر سکون سے ہاتھ دھویا، پھر باتوں میں مصروف ہو گئے، ارے ہاں ابھی تو چہرہ بھی دھونا تھا، چہرہ دھو لیا، پھر کہہ رہے بڑی ٹھنڈک لگ رہی ہے، آج کل موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہے، پھر باتوں میں لگ گئے، پھر کہ چلو مسا بھی کر لیتے ہیں۔ اب ایسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اطمینان سے؟ اطمینان سے وضو کرنا یعنی جلدی وضو نہیں کرنا، آرام سے سکون سے وضو کرنا۔ اور کچھ بچے جلدی کرتے ہیں، اس سے پھر آپ کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور کوئی پھسل بھی سکتا ہے، اسی لیے اطمینان سے وضو کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے بھائی، وضو کیا، جلدی میں بھاگے جا رہے ہیں، پاؤں سلپ ہوا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پھسل جاتے ہیں، پھر سر میں ہاتھ میں لگ جاتا ہے، تو پھر وہ گھر والوں کے اوپر اب معاملہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے بچوں ہمیں اطمینان سے کرنا ہے وضو، سکون سے کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ریحان رضا اتاری۔ جی ریحان بھائی،
اگر کسی کی جماعت چھوٹ رہی ہو تو جلدی جلدی وضو کروں تو وضو ہو جائے گا؟ آپ ہے نا پہلے سے اپنا وضو تیار رکھیں نا, ریڈی رکھیں. آپ جماعت کا انتظار ہی نہیں کریں, جب اذان ہو جائے تبھی آپ وضو ریڈی رکھ لیں. یہ بڑا زبردست پوائنٹ بتایا ریحان بھائی انہوں نے آپ کو کہ بھائی آپ ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ اقامت ہوگی نا مسجد میں, 5:45 بجے عصر کی جماعت ہے تو میں 5:45 پر سوئی کو دیکھتا ہوں, اب 5:45 بجے تو پھر اب بھاگ رہے ہیں کیا کرنے کے لیے جناب, وضو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. اب اس میں تو جلدی جلدی ہوگا نا کہ بھائی کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے اور درست طریقے سے وضو بھی نہیں ہوگا, نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے جب اذان ہو جائے سکون سے وضو کریں, کوشش کریں وضو پہلے سے تیار رکھیں. بلکہ وضو پر وضو کرنے کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں نا, وضو پر وضو کرنے کی بہت ساری فضیلتیں, باوضو رہنے کی بہت ساری فضیلتیں. میں آپ کو اس پر ایک روایت سنا دیتا ہوں باوضو رہنے پر. ضرور سنائیں. کہ ملک الموت علیہ السلام جس کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. یعنی بندہ حالت وضو میں تھا اور ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی. تو کوشش کریں وضو کر کے رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور تاکہ آپ کو پھر بھاگم بھاگی نہ ہو, جلد بازی نہ ہو اس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت چھوٹ رہی ہے یا نماز کا ٹائم نکلنے والا ہے تو آپ جلدی سے, لیکن ایسے کہ کوئی خرابی کوئی نقصان نہ ہو, اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے, کسی اور کو بھی نقصان نہ پہنچائے, آرام سے لیکن تھوڑا سا فاسٹ وضو کر لیں. بعض اوقات غفران یہ بھی دیکھا ہے, اب آرام سے وضو کر رہے ہیں وضو خانے پر مسجد میں اور پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے نا, پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں غفران بھائی نے بتایا تھا اطمینان سے وضو کرنا ہے, اب تو میں اطمینان سے وضو کروں گا سکون سے. اب پیچھے اگر کوئی بڑے میاں ہوں گے تو وہ پھر کیسا غصہ کریں گے, کیا کہتے ہیں پھر وہ, چلو جلدی کرو وضو, جلدی کرو بھائی, جلدی کرو. تو اسی لیے آپ نے جو ہے وضو اب دیکھ لیں, کوئی اگر آپ کی ویٹنگ میں تو نہیں ہے, اگر کوئی ویٹ کر رہا ہے تو پھر تھوڑا سا فاسٹ کر لیں, سنت مستحبت ادا کر لیں لیکن تھوڑا سا جلدی کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل سکے. اب آپ سکون سے اطمینان سے سارے کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ دوسروں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور ان کو آزمائش ہوئی تو پھر آپ کو بھی آزمائش ہو سکتی ہے, ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے نا. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. جی غفران بھائی آگے کیا ہے؟ پھر بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا. یہ کیا ہے؟ یعنی کسی سے مدد نہ لے وضو میں. کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے نا وضو میں, یعنی کہ بلا ضرورت اپنا وضو خود کریں. ہاں, بلا ضرورت کسی سے مدد نہ لے, ہے نا. عفران بھائی اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا اور وہ بھی کسی سے مدد نہیں لے سکتا؟ جی ضرور لے سکتا ہے, کیونکہ بیچارے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو کیا کرے گا. یہاں پر کیا لکھا ہے, بغیر ضرورت, یعنی مطلب بلا ضرورت ہے نا کسی سے مدد نہ لینا. ہاں نا, وہاں تو ضرورت ہو گئی نا عفان بھائی, اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یا ہاتھ نہیں ہے تو ضرورت ہو گئی نا بھائی, اب تو وہاں تو مدد لیں گے نا, ورنہ اکیلے ایک ہاتھ سے تو بہت مشکل ہو جائے گا. ایک ہاتھ سے پانی بہانا پھر اس کے اوپر ہاتھ بہانا مشکل ہو جائے گا نا. اس کے لیے ضرورت, بغیر ضرورت کے کسی سے مدد نہیں لینی ہے. یعنی آپ نارمل ہیں, نارمل حالت پر ہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی کسی سے کہتے ہیں مجھے وضو کروا دو نا, اور اس کو برتن پکڑا دیا وضو کر رہے ہیں اس سے. ہاں اگر خود وضو کر سکتے ہیں تو کریں, اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, پریشانی ہو رہی ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, تو اب پھر کسی سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی سے مدد لے سکتے ہیں. کوشش کریں اکیلے اپنا وضو کریں, کسی اور سے کام نہ, یعنی کوشش تو یہی کریں کہ اپنا ہر کام خود کریں, ہے نا بھئی. پانی پینا ہے تو کوشش کریں کہ خود جا کر پی کر آئیں, کسی سے مانگنے کی بجائے خود جا کر پی کر آئیں. کھانا کھانا ہے تو خود نکال لیں کھانا, کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن اٹھا کر خود رکھ دیں, صحیح ہے. اگر آپ کو کپڑے چاہیے چینج کرنے کے لیے تو اپنے کپڑے خود نکال لیں الماری سے, یا اس کی جگہ پر رکھنا ہے تو اس کی جگہ پر رکھ دیں. شوز, اپنے شوز خود نکالیں. تو جہاں جہاں ضرورت ہو کوشش کریں اپنا کام خود کریں. ہاں, اپنا کام خود کریں, یہ ذہن میں. تو اپنا کام خود کرنا چاہیے, یوں ہی اپنا وضو بھی خود کرنا چاہیے, ہے نا. پھر ہے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا. سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا, جی, یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ منہ میں پانی ڈالنا ہے, یہی ہے نا. سیدھے ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے کلی کرنی. کچھ بچے دونوں ہاتھ سے کلی کرتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسے ہے؟ یعنی دونوں ہاتھوں سے نا یوں بھر رہے ہیں پورا منہ,
تو یہ طریقہ پوچھنے کیسا ہے؟ خلاف مستحب ہے. اور پھر ہے سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا. یعنی سیدھے ہاتھ سے ناک میں آپ نے پانی, آپ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا تو سیدھے ہاتھ سے ڈالا کریں, ٹھیک ہے, الٹے ہاتھ سے نہیں ڈالیں. صحیح ہے, یہ بھی کلی بھی سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی سیدھے, بلکہ وضو میں آپ نے زیادہ تر سیدھا ہی ہاتھ استعمال کرنا ہے. کہیں کہیں پر جہاں صفائی وغیرہ خاص کرنی ہو تو وہاں پر الٹے ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اگلا بھی پوائنٹ ایک آ رہا ہے نا, الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا, یوں پاؤں کو دھونا ہے تو الٹے ہاتھ سے دھوئیں, ٹھیک ہے. تو یہ سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھانا ناک میں, الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا, اور پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے نا اس سے ناک صاف کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. آگے پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا. انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت, پشت کیا ہوتی ہے اور یہ بھی سمجھا دیں بچوں کو. آپ اتنے مشکل لفظ بولتے ہیں, بچے سمجھیں گے کیسے؟ جی یہ جو انگلیوں کی پشت ہے نا, اسے پشت کہتے ہیں, یہ پشت. اور نظر آ رہی ہے بھائی آپ کو ہاتھوں کی پشت ان کے؟ جی. آپ کے ہاتھوں میں بھی پشت ہے؟ جی. کہاں ہے, دکھائیں ذرا. عفان آپ کے پاس بھی ہے, آپ کے ہاتھوں میں بھی پشت ہے؟ جی. اور گردن کی پشت بھی ہے؟ کہاں ہے گردن کی پشت؟ چلیں مسا کر کے دکھائیں ذرا, گردن کی پشت کا مسا کیسے کریں؟ ایسے. چلیں عدیل آپ بھی مسا کر کے بتائیں. ایسے. اچھا یہ گردن کا یہاں کا مسا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, دیکھیں پشت کا مسا کریں ایسے ایسے. اس کو ہاتھوں کو نا یہاں تک لے کر نہیں آئے, گردن تک لے کر نہیں آئے. یہی ہے نا غفران, گردن کا مسا مکروہ ہے, یہاں کا مسا نہیں کریں گے, پشت کا مسا کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. آگے چلیں گے جی. پھر ہے دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا, یعنی دونوں ہاتھوں میں پانی لیں گے اور منہ دھوئیں گے. اگر ایک ہاتھ سے پانی ڈالا تو پھر صحیح ہے, مستحب نہیں ہوگا. مستحب نہیں ہوگا, ایک ہاتھ سے نا. اب ایک ہاتھ سے صحیح آپ کا چہرہ دھلے گا نہیں, بار بار آپ کو لینا پڑے گا نا. منہ تو بڑا ہوتا ہے نا, ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے. اب بار بار آپ لیں گے تو پورے منہ کو رنگنا پڑے گا آپ کو. اس سے بہتر ہے کہ پانی لیں اور پورا پانی بہائیں چہرے پر, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا چہرہ صحیح طریقے سے دھل سکے گا. کیسے دونوں ہاتھوں سے دھوئیں گے عفان ذرا بتائیں. ایسے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ تھا, دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو دھونا ہے. تو پیارے بچے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے منہ دھوئیں, اور یہ مستحب. اگر ایک ہاتھ سے بھی کسی نے دھو لیا, منہ پورا دھل گیا تو مستحب کے خلاف ہوگا, لیکن مستحب یہ کہ دونوں ہاتھ استعمال کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اب ذہن میں رکھیں, آپ نے دیکھا نا کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے. ان دونوں میں ایک ایک ہاتھ استعمال ہوگا, ہے نا, کیونکہ منہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا, وہ ایک ہاتھ سے بھر جاتا ہے. اور چہرہ دھوتے وقت دونوں ہاتھ یوز کرنے تاکہ آپ کا چہرہ اچھی طرح سے دھل سکے. جی غفران بھائی. پھر ہے وضو کے بعد ہاتھ نہ جھٹکنا, یعنی بچے وضو کر لیتے ہیں پھر ایسے ایسے ہاتھ جھٹکتے ہیں, ایسے ایسے جھٹکتے ہیں, پانی کے چھینٹے اڑاتے ہیں, ہے نا, دوسروں کے اوپر بھی اڑاتے ہیں. اب وضو کر لیا نا پھر دوسروں کے اوپر اڑائیں گے. کرتے ہیں نا ایسا یا نہیں کرتے؟ کچھ بچے ایسے کرتے ہیں نا, دوسروں کے اوپر پانی اڑا رہے ہوتے ہیں, چھڑکتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. فرینڈ بھائی اگر کسی نے ہاتھ جھٹکے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں بھائی, کیا آپ جھٹکنے سے منع کر رہے ہیں؟ یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کوئی روایت ہے, کوئی منع ہے, کیا ہے؟ روایت میں اس کو شیطان کا پنکھا قرار دیا گیا ہے. شیطان کا پنکھا, شیطان کو راحت ملے گی, مزہ آئے گا شیطان کو. تو شیطان کو خوش کرنے والے کام نہیں کرنے. ہاں, شیطان کو ناراض کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. کسے راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. ہاں, اللہ کو راضی کرنا ہے اور شیطان کو ناراض کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. شیطان کو ناراض کرنا ہے. ناراض کرنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ آپ نے وضو کے مستحبات سیکھیں. کوشش کریں وضو کے فرائض بھی یاد رکھیں, مستحبات بھی یاد رکھیں اور ان کے مطابق وضو کریں. تو پیارے بچوں ہم سب مل کر اس کو ایک بار دہرا لیتے ہیں. قبلہ رو, اونچی جگہ بیٹھنا, پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا, پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا, اطمینان سے وضو کرنا, اطمینان سے وضو کرنا, غیر
बगैर जरूरत किसी से मदद ना लेना, बगैर जरूरत किसी से मदद ना लेना, सीधे हाथ से कुल्ली करना, सीधे हाथ से कुल्ली करना, सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना, सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना, उल्टे हाथ से नाक साफ करना, उल्टे हाथ से नाक साफ उंगलियों करना, की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना, उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना, दोनों हाथों से मुंह धोना, दोनों हाथों से मुंह वुजू धोना, के बाद हाथ ना झटकना। वुजू के बाद हाथ ना झटकना। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम आए नमाज सीखे, जिसमें हमने बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात सीखी, वुजू के मुस्तहब्बात सीखे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और वुजू को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।